بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جی ساتھیو، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ کہانی نویسی کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، اس کو لکھنے کے کیا کیا اصول ہیں، اس کے حصے کتنے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا۔ کہانی کی تعریف میں کہانی نویسی ادب کی ایک قدیم اور خالص صنف ہے جو گزرے ہوئے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ کہانی کی مزاحیہ، اخلاقی، جاسوسی اور ڈراؤنی کہانیاں مختلف اقسام ہیں۔ کہانی کے یہ 5 طریقے ہم نے پڑھے اور ان کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ کہانی لکھنے کے اصول ہم نے سمجھے اور کہانی کے حصوں کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ آئیے اب آپ کو کہانی لکھنے کی مشق کی طرف لے چلتے ہیں۔ جی پیارے ساتھیو، سامنے کتاب پر آپ 2 کہانیاں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ایک اخلاقی سبق ہے اور اس کو عنوان بنا کر ایک کہانی تحریر کی گئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو یہاں پر روک کر اس کہانی کی تفصیل سے پڑھائی کر سکتے ہیں۔ دوسری کہانی احسان کا بدلہ احسان، یہ اخلاقی سبق ہے اور اس کو موضوع بنا کر دوسری کہانی بھی تحریر کی گئی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ کہانی لکھنے کے 5 طریقے ہیں۔ یہ جو 2 کہانیاں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اخلاقی سبق یا نتیجے کی مدد سے لکھی گئی کہانیاں ہیں۔ جی بچوں، سامنے آپ لومڑی کی مکاری کہانی کا خاکہ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 بیلوں کا اتفاق سے رہنا، شیر کو خطرہ ہونا، لومڑی کا منصوبہ بنانا، بیلوں میں نا اتفاقی، شیر کا بیلوں پر حملہ کرنا، دونوں بیلوں کا مارے جانا۔ اخلاقی سبق یعنی خاکے کی مدد سے تیار کی گئی کہانی میں ہمیں کچھ لائنیں دے دی جاتی ہیں اور ان لائنوں کو دیکھ کر ان کی مدد سے ہم مکمل کہانی لکھ لیتے ہیں۔ سامنے آپ مکمل کہانی بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس خاکے کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال پیاسا کوا کہانی کے خاکے کی لائنیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک خاکہ لکھا گیا ہے اور پھر مکمل کہانی تحریر کی گئی ہے۔ جی پیارے ساتھیو، سامنے آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہی ہوں۔ اس تصویر کی مدد سے آپ کہانی خود تحریر کریں گے اور اس طرح سے آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی کہ کہانی کس طرح سے لکھی جا سکتی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ خود کہانی لکھ سکیں گے۔ تصاویر کی مدد سے کہانی اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ ایک سامنے تصویر دے دی جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر لکھنے والا کہانی تحریر کرتا ہے۔ اس لکھنے والے کی قابلیت پر یا اس کے ذہن کی وسعت پر یہ بات منحصر ہے کہ وہ کس قسم کی کہانی تحریر کرتا ہے۔ آپ کو یہ تصویر اچھی لگی تو اس پر ایک کہانی ضرور تحریر کریں۔ جی پیارے ساتھیو، سامنے آپ ایک اور تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ
خود سے ایک کہانی تحریر کریں۔ اس تصویر میں میں نے محلے کی صفائی پر یہ عنوان بھی دے دیا ہے، اور اس عنوان کی مدد سے اس تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہانی تحریر کریں گے۔ یہ تصویر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر کس قدر کوڑے کے ڈھیر ہیں، اور ساتھ ہی آبادی ہے اور بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں۔ ان باتوں کو جو میں نے بتائیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک کہانی تحریر کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بری عادت ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جیسے ہر برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، ایسے ہی جھوٹ بولنے والے کا انجام ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کے راستے پر چلیں۔ ہمارا مذہب بھی مذہب اسلام ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں۔ میں نے یہی اخلاقی سبق آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی کا پیٹرن تیار کیا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہوئے کہانی لکھنے کی مشق کریں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کہانی ماضی صیغہ میں لکھی جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں کہانی کی پہلی لائن میں تھا کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی ماضی کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح جملوں میں ربط اور تسلسل ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا پیراگراف ہے اور اس میں تعارف یا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی طرح واقعہ بیان کیا جائے گا، دوسرے پیراگراف میں اس کی تفصیل ہوگی، اور آخر میں اخلاقی سبق یا انجام بتایا جائے گا۔ کہانی لکھنے کے 5 طریقے آپ کو بتائے ہیں، اور کچھ طریقوں کی میں نے مثالیں بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سامنے جو کہانی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ خود سے بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ میرا طریقہ کار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کہانی میں ایک گڈریے کی مثال دی ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا، اور جھوٹ بول کر اس نے اپنا اعتماد توڑ دیا تھا۔ لوگوں نے اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ شرارت کرتے ہوئے لوگوں کو بلایا کرتا تھا جنگل میں کہ شیر آ گیا۔ 2-3 دفعہ اس نے یہی حرکت کی، اور جب لوگ جا کر اس کی مدد کو پہنچتے، وہاں دیکھتے کہ شیر نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو برا بھلا کہہ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن جب سچ مچ شیر آ گیا تو گڈریے نے مدد کے لیے گاؤں والوں کو پکارا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس وقت وہ گڈریا سچ بول رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا، اور شیر نے اس کے تمام جانور کھا لیے۔ اس طرح اس گڈریے کو جھوٹ کی سزا ملی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم بار بار جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا اعتماد ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ
آپ کتنی ہی بار سچ بولیں، دوسرا سننے والا آپ پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ جی ساتھیو، اس لیکچر میں ہم نے کہانی کی مشق کی اور مختلف طریقوں سے لکھی گئی کہانیوں کو دیکھا، اور میں نے آپ کو 2 تصاویر بھی دکھائیں۔ اگر آپ کو ان دونوں تصاویر میں سے کوئی ایک کہانی لکھنی ہے تو آپ آسانی کے لیے ایک کہانی تحریر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔